السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں کسب معاش کا اسلامی تصور اس موضوع پر بات کریں گے اور ایک کتاب کا تعارف کرائیں گے۔ ہم نے کچھ روز قبل ایک ویڈیو میں نوجوانوں سے یہ مطالبہ کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ اس امت کا کردار کیا ہے اور نوجوانوں سے مطلوب کیا ہے۔ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی اس ویڈیو میں کہ ہمارے یہاں مال کے سلسلے میں، کسب معاش کے سلسلے میں، دنیا داری کے سلسلے میں، یعنی دنیا کمانے کے سلسلے میں، دنیا کو برتنے کے سلسلے میں دو کنسپٹ پائے جاتے ہیں، دو تصورات پائے جاتے ہیں۔ یا تو افراط کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی جس میں سب کچھ دنیا ہی کو سمجھا جاتا ہے، دنیا ہی کو اسٹیٹس مانا جاتا ہے، دنیا ہی کی بنیاد پر معیار طے کیا جاتا ہے، دنیا ہی کی بنیاد پر کسی کی شخصیت کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، خاندان کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر رشتے قائم کیے جاتے ہیں اور توڑے جاتے ہیں۔ پوری زندگی میں صرف اور صرف اگر کسی چیز کو اہمیت ہوتی ہے تو وہ مال کو ہوتی ہے، دنیا کو ہوتی ہے، مادیت کو ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان پورے طور پر مادیت پسند بن کر کے رہ جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں مال کے علاوہ، دنیا کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، نہ رشتوں کی، نہ تقدس کی، نہ مذہب کی، کسی چیز کی۔ وہ ایک طرح سے غافل ہو جاتا ہے۔ انہی لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تو دوسرا جو تصور پایا جاتا ہے وہ عام طور سے تفریط کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہمارے مذہبی حلقے میں خاص طور پر اس بات کی بڑی تبلیغ ہوئی ہے کہ دنیا کمانا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، دنیا کی طرف بھاگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور کسب معاش کی اس قدر حوصلہ افزائی نہیں کی گئی جتنی کی جانی چاہیے۔ ہم نے اس ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال کے سلسلے میں وہی لفظ استعمال کیا ہے قیام کا، جو لفظ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر کعبۃ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ کعبے کو لوگوں کے ہدایت کا مرکز، محور، سینٹر بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ نساء میں مال کے لیے فرمایا گیا کہ جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم۔ مال کو بتایا گیا کہ یہ تمہاری زندگی کا انحصار اس پر ہے، اللہ کے بعد یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کا سہارا ہے۔ تو اس سے مال کی، دنیا کی امپورٹنس معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر جو کسب معاش کے فضائل ہیں، کسب معاش کے سلسلے میں جو اسلام کا تصور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے شمار احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کمانے، حلال رزق کو حاصل کرنے اور اس کے بعد اس کے خرچ کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں وہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اتنی تفصیلات کے موجود ہوتے ہوئے، احادیث میں پوری کتاب التجارہ ہوتے ہوئے اور کسب معاش کے، کسب حلال کے فضائل ہوتے ہوئے، اس کے سلسلے میں جو رویہ اپنایا جانا چاہیے ہمارے یہاں مذہبی طبقے میں وہ نہیں اپنایا گیا۔ اسلام، یاد رکھیے، ہر معاملے میں اعتدال کی، میانہ روی کی، اقتصاد کی، وسطیت کی دعوت دیتا ہے۔ مال کو کمانے کے سلسلے میں بھی اور مال کو خرچ کرنے کے بھی سلسلے میں بھی اسلام نے یہی تعلیم دی ہے۔ میرے دوست ہیں یہاں علی گڑھ میں، ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی ہے، وہاں ہمارے ایک نوجوان فاضل دوست ہیں انس فلاحی مدنی، محمد انس فلاحی مدنی صاحب، ان کی ان دنوں یہ کتاب آئی ہے کسب معاش کا اسلامی تصور۔ کسب معاش کا اسلامی تصور، یہ انتہائی جامع کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں اسلام کے معتدل نقطہ نظر کو، مال کیسے کمایا جائے، کہاں سے کمایا جائے، اس کو کمانے کے حلال طریقے کیا ہو سکتے ہیں، مال کے سلسلے میں قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے، حدیث کا نقطہ نظر کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے مال کے کمانے اور مال کے خرچ کرنے پر انتہائی جامع گفتگو کی ہے۔
لیکن یہ آیت جس میں مال کو قیام کہا گیا ہے، اتفاق سے میں نے دیکھا یہ آیت مصنف کی نظر سے غالباً نہیں گزری، اور مصنف نے اس پر گفتگو نہیں کی ہے۔ البتہ انہوں نے اس کتاب میں اس سلسلے کی بہت سی آیات کو جمع کر دیا ہے، اور بہت سی احادیث کی روشنی میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ابتدا میں ادارے کے صدر ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ بس موضوع کے تعارف پر مختصر سا ہے، تعارف پر مشتمل ہے اور مختصر سا ہے۔ پھر مصنف نے اپنے پیش لفظ میں موضوع کا بھی تعارف کرایا ہے، اسلامی معاشیات کی وسعت پر بھی گفتگو کی ہے، اور ساتھ ہی اسلامی معاشیات پر جن ہمارے علماء نے پہلے بھی بڑا کام کیا ہے، اسلام کے اقتصادی نظام پر، اسلام کے معاشی نظام پر، اور سود کے اثرات پر، اور اسی طرح سے تجارت کو لے کر کے، معیشت کو لے کر کے، خواہ وہ مولانا حفظ الرحمان سواروی ہوں، خواہ وہ مولانا مناظر حسن گیلانی ہوں، خواہ وہ مولانا سید ابو العلا المودودی رحمہم اللہ ہوں، خواہ عہد جدید میں آ کر کے دیگر لوگ ہوں، ان سب کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور آخر میں جو ان کے مراجع کی فہرست ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ مصادر کا مطالعہ کیا ہے، عربی مصادر کا بھی، اردو مصادر کا بھی، اور انہوں نے بڑی عرقریزی کے ساتھ یہ کتاب تیار کی ہے۔ اس کتاب کو انہوں نے 6 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب دنیاوی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں، دوسرا باب کسب معاش اور اسلام، یعنی کسب معاش کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں، مسلم مفکرین کے کیا نظریے ہیں، اور تیسرے باب میں کسب معاش اصول اور ذرائع، اس پر گفتگو کی ہے، اور چوتھے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع معاش کی جھلکیاں دکھائی ہیں، اور پانچویں باب میں مال کیسے اور کہاں خرچ کیا جائے اس پر گفتگو کی ہے، اور چھٹے باب میں کسب مال اور صرف مال کے اسلامی اور غیر اسلامی تصورات، اثرات اور نتائج پر گفتگو کی ہے۔ یہ بہت اہم باب ہے اور بہت ہی اچھا باب ہے۔ اس میں ایک عنوان ہے، مال اللہ کا عطیہ ہے، مال اللہ کا عطیہ ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ عنوان، اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور سے دنیا سے بھاگنے اور دنیا سے بے رغبتی پر پوری گفتگویں ہوتی ہیں، اور جو لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں وہ خود بھی مال کے خواہاں ہوتے ہیں۔ بس یہ کہ جائز طریقے سے، یعنی سیدھے راستے سے جہاں سے مال کمانا چاہیے وہاں سے تو وہ نہ کمانے کے فضائل بیان کریں گے اور نہ کمانے کی ترغیب دیں گے، اور ہدایہ کے ذریعے سے، تحائف کے ذریعے سے، یا بیک ڈور سے، جہاں سے بھی جتنا مال آئے اس پر وہ راضی رضا رہیں گے۔ رزق کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں اردو میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب جو ہے وہ صرف آٹا، دال، چاول، روٹی، سبزی، گوشت ہوتا ہے۔ نہیں، جتنی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نوازی ہیں، جتنی نعمتیں بھی، گھر سے لے کر کے اور اولاد تک، اور یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر کے استعمال کی اشیاء تک، وہ سب رزق ہیں، وہ سب اللہ کا عطیہ ہیں، وہ سب اللہ کا انعام ہے۔ میں انس مدنی صاحب کو مبارکباد دوں گا، انہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی جامعیت کے ساتھ، صرف 176 صفحات میں اسلام کے کسب معاش کے تصور کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور باب اول میں انہوں نے خاص طور پر انسان اور دنیا اور دنیاوی زندگی کا قرآنی تصور، اس اعتبار سے بہت ہی شاندار گفتگو کی ہے، اس پہلو سے بہت ہی شاندار گفتگو کی ہے، اور زہد کا حقیقی مفہوم جو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ چونکہ گفتگو طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں اس کے اقتباسات سناتا۔ جو باتیں میں عرصے سے اپنے دروس تفسیر کے دوران کہتا رہا ہوں، اور جس پر میں نے گزشتہ دنوں وہ ایک اشاراتی چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، اس کتاب میں ان سب کو انہوں نے سمیٹ دیا ہے۔ اس میں جو دوسری فصل ہے وہ بہت اہم ہے، کسب معاش کے سلسلے میں بھی اور صرف مال کے سلسلے میں بھی انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے جو اثرات ہیں اور اسلامی تصور زندگی کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بہت اہم ہیں، ان پر جو
انہوں نے گفتگو کی ہے وہ واقعی بڑی اہمیت کی حامل ہے. جو انہوں نے ذیلی عناوین قائم کیے ہیں اور ان پر جو گفتگو کی ہے، جیسے مثلا اسی میں تیسری فصل ہے پہلے باب کی، اسلام کا تصور عبادت. ہمارے یہاں عام طور سے عبادت کے مفہوم کو سمیٹ دیا گیا ہے، یعنی ایک مخصوص حیت کو بس. ظاہر فرائض تو عبادات ہیں ہی، لیکن عبادت کا مفہوم اسلام میں بہت وسیع ہے. کسی بھی موقع پر اگر نیت آپ کی درست ہے، قبلہ آپ کا درست ہے، کام آپ کا درست ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، تو وہ عمل عبادت بن جائے گا. لیکن ہمارے یہاں عبادت کے مفہوم کو سمیٹ دیا گیا ہے. اس لیے انس صاحب نے یہ جو عنوان قائم کیا، عبادت کا اسلامی تصور، انتہائی اہم عنوان ہے. میں اپنے ناظرین سے، خاص طور پر نوجوانوں سے، اس بات کی اپیل کروں گا کہ اس کتاب کو کسب معاش کا اسلامی تصور ضرور حاصل کریں، ضرور پڑھیں، اور ایسے موضوعات کو خوب پڑھیں اور عملاً اس کو برتیں. اور مسلمانوں کی بحیثیت امت مجموعی طور پر ترقی کا ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ وہ ٹریڈ مارکیٹ پر قبضہ کر لیں، وہ اپنے معاش کو مضبوط کریں، اور وہ جہاں بستے ہوں وہاں کے مارکیٹ پر قبضہ کریں. نہ صرف یہ کہ کسب معاش کمائیں، بلکہ وہ مارکیٹ پر قبضہ کرے. یہ بھی بحیثیت مجموعی امت کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کتاب کو حاصل کریں گے. ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ سے. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم.